کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بوجھ بن گئے ملک کے اوپر. یعنی آپ ان کے منہ میں یہ الفاظ ڈال رہے ہیں اتنے کہہ لیجئے کہ نااہل الفاظ ہیں. یہ صحافت کے اعتبار سے بالکل صحافت کے معیار کے آخری درجے پر بھی نہیں رہتے کہ آپ عمران خان کی اس وقت کی پروٹیسٹ کو، آپ کی نظر میں آپ کا نظریہ فرق ہو سکتا ہے، آپ اس کو بوجھ کہہ رہے ہیں. یعنی وہ آواز اٹھا رہے ہیں ان کے لیے شہباز گل کے تشدد کے خلاف، سینیٹر سواتی کے تشدد کے خلاف، انصاف کے لیے، اور پھر اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ جو یہ کیا ہے جو اس کے اوپر ارشد شریف کی شہادت کے لیے، اور پھر عوام کے حقوق کے لیے. آپ کو یہ سب دکھائی نہیں دیتا اور آپ اس کو بوجھ کہہ رہے ہیں؟ آپ کیسے صحافی ہیں بھائی؟ آپ کو صحافت کے قاعدے قانون کا نہیں پتا، آپ کو سچ اور جھوٹ کا نہیں پتا. بہت بڑے بڑے دعوے کرتے رہے کہ آپ کی جو انفارمیشن ہوتی ہے بہت ہوتی ہے، اور آپ کی یہ انفارمیشن ہے کہ آپ کو سچ اور جھوٹ کی پہچان تک نہیں ہے، پرکھ تک نہیں ہے. بھی آپ کے اوپر کون اعتبار کرے گا؟ اور کبھی نہیں کرنا چاہیے. آپ خان کی قابلیت سے منکر ہو کر ان کو نااہلیت میں بدلنے کی آخری حد تک کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یقیناً قابل مذمت ہے کہ ملک اور قوم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ملک اور قوم کی سلامتی کو داؤ پر لگانے کے مرتکب ہیں. اگر ان وجوہات میں سے کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر مان لیں کہ اس قدر ناقص العقل ہے کہ روز روشن کی طرح واضح خوبصورتیوں کو دیکھنے سے قاصر ہے. وہ اگر آپ انسان کو اور اس کی قابلیت کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ تجزیہ کیا کریں گے؟ اور پھر تجزیے کرتے ہیں. اب اندر سے اداروں کے لوگ، حکومتی ممبران، صحافت برائے کاروبار پر یقین رکھنے والے صحافیوں کا گروپ، جو گروہ ہیں ان کے، سب عمران خان کی جیت کو اندر سے مان چکے ہیں اور آپس میں اقرار کرتے ہیں کہ عمران خان نے سب کو ڈیفیٹ دے دی ہے. اور ڈیفیٹ کیسے نہیں مانیں گے بھائی؟ وہ جو کہتے ہیں کہ کلے 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 آؤ، تو عمران نے تو یہ بھی نہیں کہا کلے کلے آؤ. عمران نے کہا آ جاؤ پھر سارے. اور سارے کیا ہیں؟ ساری سیاسی جماعتوں کا جتھے کا جتھا، اور کرپشن میں ماہر اداروں کے بھاری بھرکم لوگ. اور ظاہر ہے کہ جو اداروں کی طاقت ہے، ایف آئی اے کی ہو، پولیس کی ہو، اور دوسرے اداروں کی ہو، وہ تمام طاقت پریشر ڈال کر وہ بھی اپنے ساتھ طاقت بھی استعمال کی جا رہی ہے. ذرائع سارے استعمال کیے جا رہے ہیں، عوام کی دولت کو پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ساری صحافت کو خریدا جا چکا ہے. ساری نہیں، مطلب میکسیمم کو. چینلز بند کیے جا رہے ہیں، غیر قانونی حرکتیں ہو رہی ہیں، آئین کو توڑا جا رہا ہے، قانون کو ہاتھ میں لیا جا رہا ہے. ان تمام معاملات کے ساتھ وہ عمران خان نہیں تھا، کسی چیز سے ڈرا نہیں، ملک سے بھاگا نہیں، اور وہ سڑکوں پر آپ کو دکھائی دیتا ہے اسمائل کے ساتھ صبح سے رات تک، اور ایک ہی آواز اٹھاتا ہے کہ ہم غلامی قبول نہیں کریں گے، ہم غلامی قبول نہیں کریں گے، میری قوم غلامی قبول نہیں کرے گی، میری قوم حقیقی آزادی پا کر رہے گی. اور بات سچ ہے. اور وہ عمران خان جو ہے اس کو آپ غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دل میں مانتے ہوئے کہ وہ ڈیفیٹ دے چکا ہے. حالانکہ عزت کا معاملہ یہ تھا کہ سچ کو، صحیح بات کو مان کر اس کے ساتھ چلتے، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے. ساتھ نہیں کھڑے ہونا تھا تو کم از کم اتنا تو کرتے کہ اس کے خلاف پروپیگنڈا تو نہ کرتے، صرف سچ لا کے سامنے رکھ دیتے. اب میڈیا کے ذریعے اب یہ جو اتنی ان کو پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ جیت کو اس کی مان چکے ہوئے ہیں، اور اپنی ڈیفیٹ بھی مان چکے ہیں اندر سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یعنی وہ اتنے بکھلا گئے ہیں ان سب چیزوں سے، اور اتنے کنفیوز ہیں. اب ان کو پتہ نہیں کہ کیا کیا جائے، کیونکہ عوام ساری کھڑی ہے ان کے ساتھ. اور ظاہر ہے کہ اگر عوام کا بہت بڑی طاقت ہے، اور عوام بھی ایسے کھڑی ہے کہ وہ بچے، بڑے، جوان، اس میں بوڑھے، اور اس میں بیچارے اپاہج لوگ، اور اس میں غریب لوگ، اس میں یہ جو ہماری مڈل کلاس ہے اس کے لوگ، اور امیر طبقے کے بھی لوگ، پڑھے لکھے لوگ، بیچارے ریڑھیوں والے،
ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس مذہبی جو لوگ مولوی لوگ تھے جو کبھی کبھی ان کی باتیں ہمیں سمجھ گئے، وہ بھی سب سمجھ گئے ہیں، نہ سمجھے تو یہ اناڑی نہیں سمجھ رہے ابھی تک، تو وہ سب کے سب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اب یہ جو ہے اب ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اپنے آپ کو یعنی کہاں کھڑا رکھنا چاہتے ہیں، اور اتنی کنفیوژن میں یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ ایسی ایسی حرکات کریں کہ جیسے یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی کانفرنس کی صورت میں انہوں نے نا اپنی بکھلاہٹ کا پورا اظہار کر دیا، یعنی جس حیثیت کو 75 سالوں میں 75 ایئرس سے انہوں نے کبھی سامنے نہیں لائے تھے، اسے بلا کر بچگانہ باتیں کروا ڈالی، جو ان کی مایوسی کو سب سے زیادہ نمایاں کر گئی کہ یہ پلاننگ میں یہ جو ان کی پلاننگ ہے وہ سوچ سمجھ ان کی جواب دے چکی ہے پلاننگ میں بھی۔ اور اب میڈیا کے ذریعے، کانفرنسز کے ذریعے، فوج کے اندر جو کہہ لیجئے کہ فوج کے اندر جو پروپیگنڈا کے ذریعے اور عمران خان کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہہ لیجئے کہ جو اندر کیمپین چلائی جا رہی ہے باہر بھی اور اندر بھی سوشل میڈیا پہ، وہ تمام روز روشن کی طرح عوام پر واضح ہو چکی ہے۔ اب اس قدر ڈپریشن ہے ان میں کہ یہاں تک کہ یہ انڈیا کی میڈیا سے عمران کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے، یعنی یہ قوم کو دوندا بکرا سمجھ رہے ہیں کہ میجر گورو جو ہر وقت پاکستان آرمی کے خلاف بولنے والا، ان کی تضحیک میں ہر لیول تک جانے والا، ان کی کرپشن کی داستانوں کو ثبوت جمع کر کے ثبوت کے ساتھ پیش کرنے والا، چبا چبا کر انجوائے کرتے ہوئے سنانے والا، یکایک عمران خان کے خلاف اور پاک چیف کی تعریفیں کرنے لگا ہے، اور یہ پروف کرنے کی کوشش کر رہے کہ عمران خان ہمارا بندہ ہے، یعنی ان کا بندہ ہے، اور وہ ان کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مگر عمران خان نے عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے۔ اب میجر گورو کی اس بھونڈی کوشش کی جو شرکت ہے ان لوگوں کے ساتھ، ان کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھی جہاں سب نے پستی کی لڑکنیاں کھا رہے تھے، وہیں آپ بھی عوام کو ان کے ساتھ لڑکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ اپنا کام اپنے انڈیا کے حوالے سے کرتے رہتے۔ اچھا، اب یہ کوئی یہ لفافہ قبیلے کے جو، یعنی یہ گورو بھی اسی میں شامل ہو گئے اور باقی بھی جو لفافہ قبیلے کے جو صحافی ہیں، ان سے پوچھے کہ اس کی بات کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے کہ جب وہ وقت کے ساتھ اپنی وفاداریاں بدلتا رہتا ہے، یعنی اب آپ مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو اس قبیلے کے صحافی ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ اس کی بات کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے جب وہ وقت کے ساتھ اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں، اور روز روشن کی طرح عیاں حق کو چھپانے کے لیے اپنی آنکھوں پر تو پٹی باندھ ہی لیتے ہیں، اور لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی پٹیاں تم بھی باندھ لو، بہت اچھا دکھتا ہے۔ پاکستانی عوام مایوس تھی، پاگل نہیں تھی۔ مایوس اس لیے تھی کہ کرپٹ لوگ گورنمنٹ میں اور اداروں نے کبھی ان کو پوچھا نہیں تھا، یہ اتنی محبت کرتے تھے، انہوں نے ان کی محبت کا جواب اس طرح سے ان کی محبت کی رسپیکٹ نہیں دی تھی، ہاں روب شوب ڈالی رکھا تھا، تو یہ پھر بھی اپنے سمجھ کے اپنا تو سمجھتے تھے نا کم از کم۔ اب انہوں نے کافی جو عزت عوام کا جو حال ہے، جو دکھ ہے، جمہوری طور پر وہ سامنے آ کر اپنا حق مانگ رہے ہیں، اس کو جس طرح نگلیکٹ کر رہے ہیں، بلکہ جو ظلم و ستم عوام کو دیکھنے میں مل رہا ہے، اور جس طرح ان کی سپورٹ گورنمنٹ کو دکھ رہی ہے، یہ لاکھ کہتے رہے کہ سیاسی نہیں ہے، ہم سیاست میں نہیں ہے، یہ جو کانفرنس تھی یہ سراسر سیاسی تھی، اس میں صرف عمران خان کا ذکر تھا، تو عمران خان تو سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ بھی ان کے خلاف تھا سارا، تو سیاست بھی مکمل نہیں کر رہے، سیاست بھی بائسڈ کر رہے ہیں، تو بھئی آپ سیدھے سیدھے آ جائیے سیاست میں اور بات کر لیجئے۔ اب ان کو عوام کو تو یہ سب کچھ دکھ رہا ہے، عوام پاگل تو نہیں ہے، عوام کا ٹرسٹ ٹوٹ چکا تھا سب طرف سے، اب ان کو ٹرسٹ کے قابل ایک امید دلانے والا لیڈر ہاتھ میں شمع لیے ملا ہے، امید کی شمع، اور جو بدلاؤ کی شمع، اور ایک کہہ لیجئے کہ ایک اچھے شاندار مستقبل کی شمع، یقین کی شمع، تو وہ لپک کر اپنے گھروں سے باہر آ گئے ہیں اور شمع سے شمع جلانے کے اصول پر کاربند ہو گئے ہیں، جس سے اب ہر طرف روشنی پھیل رہی ہے۔ اب یہ لوگ کچھ بھی بولے، یہ جو باقی میڈیا کچھ بھی بولے، یہ حکومت کے لوگ کچھ بھی بولے، جو اداروں میں سے جن لوگوں کی ان کو پشت پناہی حاصل ہے، وہ کچھ بھی بولے، تو اب ان سب کی آوازیں سوائے شور کے
اور آواز کے پولوشن کے اور کچھ معنی نہیں رکھتے. لیکن یہاں پر عوام سے ایک بات جاتے جاتے ضرور کہوں گی کہ عمران خان اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے باہر آیا ہے، اور یہ سفر بہرحال کٹھن ہے، کیونکہ جب آپ کا دشمن کم ظرف ہوتا ہے تو اس سے کوئی بہتری کی، اچھائی کی امید نہیں ہوتی. وہ بہت عجیب عجیب وار کرتا ہے، وہ پیچھے سے وار کرتا ہے، وہ بڑے بڑے جو ایسی حرکات کر جاتا ہے جو آپ نہیں سوچ سکتے کہ کوئی اتنی گری ہوئی حرکت کسی حد تک جا سکتا ہے، اور پھر ان کے پاس وہ طاقت موجود ہے. تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا لیڈر اپنی ہتھیلی پہ جان لے کے نکلا ہے. اب یہاں سے آپ کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیڈر کے سامنے کھڑے ہونا ہے، دائیں طرف کھڑے ہونا ہے، بائیں طرف کھڑے ہونا ہے، پیچھے کھڑے ہونا ہے. اس چیز کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آنے دینا کہ اس لیڈر کا بال بھی بیکا ہو سکے، کیونکہ وہ لیڈر ہی ہے جس نے اس کو پوری قوم کو باہر شعور کے ساتھ باہر نکالا ہے. یہ جو شعور کی جو شمع لے کر نکلے ہیں، یہ جو بیداری کی شمع لے کر نکلے ہیں لوگ، یہ جو اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھانے کی